نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور تمام معزز سامعین السلام علیکم۔ علی وقار کئی دن تک صبح صبح میری آنکھ چٹاخ کی آواز سے کھلتی رہی، لیکن کچھ دن بعد تو بند ہونا ہی بھول گئی، کیونکہ مملکت پاکستان کے نونہالوں کا جشن آزادی جو شروع ہو چکا تھا۔ علی وقار، یہ جشن آزادی چھوٹے بڑے جھنڈوں، ہری سفید کپڑوں اور ہری سفید چوڑیوں تک محدود رہتا تو مجھے کیا، کسی بھی شہری کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ ہلکے پھلکے نعرے بھی قابل برداشت تھے، مگر علی وقار کیا کیجئے کہ نسل نو کا جشن ہاؤ ہو اور جشن آزادی پھوں پھوں پہ آ کے رک گیا ہے۔ علی وقار، مجھے پوری قوم رنگ برنگے باجوں سے لیس نظر آ رہی ہے اور نونہالانے قوم گلی محلوں، کھیتوں، سبززاروں، بازاروں، پہاڑوں اور میدانوں میں باجماعت ریاض کرتے نظر آ رہے ہیں۔ علی وقار، بات صرف نظر آنے کی ہوتی تو گوارا کی جا سکتی تھی، مگر علی وقار معاملہ اب بصارت سے نکل کر سماعت تک جا پہنچا ہے، اور سماعت کے معاملے میں تو ہم ویسے ہی تہیداواں ہیں، کچا اب یہ جشن پھوں پھوں۔ علی وقار، نسل نو کا یہ طریقہ جشن مجھے طریقہ واردات معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، سماعتوں پہ جان لیوا حملے کی واردات۔ معاف کیجئے گا علی وقار، مگر میں اب غالب کے اس شعر کی جیتی جاگتی مثال بن کر رہ گئی ہوں۔ پرہوں میں رونے سے ایسے راگ سے جیسے باجا، پرہوں میں رونے سے ایسے راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ علی وقار، فرق صرف یہ ہے کہ باجے کا محل وقوع فی الحال تھوڑا مختلف ہے۔ علی وقار، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر کس کے تخریبی ذہن نے اس پھوں پھوں کرتے باجے کو جشن آزادی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ایسے جوڑا ہے کہ کمبخت الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ علی وقار، میں ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ باجا نہ صرف مخرب الاخلاق ہے بلکہ مخرب المعاملات و تعلقات بھی ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو، مگر اسی باجے کی بدولت پچھلے کئی دنوں سے میرے پڑوسیوں سے میری بات چیت بند ہے، کیونکہ ان کے صاحبزادے دروازے کی گھنٹی بجا بجا کر غائب ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے گھنٹی ہی اتار لی۔ اب پچھلے 10 دنوں سے ایک بڑا سا ہرے رنگ کا باجا میرے گیٹ کے سامنے پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر بجاتے ہیں، جسے میں گھنٹی کی طرح اتروا بھی نہیں سکتی۔ علی وقار، نسل نو کے لیے یہ باجا بھلے ہی مفت کا مزہ ہو، مگر کسی ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے صرف اور صرف پیغام قضا ہی ہو سکتا ہے۔ علی وقار، مجھے خوشی ہے کہ یوم پاکستان پر میرے الفاظ کئی چہروں پر کھلکھلاہٹوں کا سبب بنے، مگر یقین جانیے یہاں معاملہ ذرافت کا نہیں ہے، وقار اور نجابت کا ہے، انداز اظہار کا ہے، تربیت اطفال کا ہے، طرز معاشرت کا ہے، شکر نعمت کا ہے اور حفاظت اقدار کا ہے۔ علی وقار، یہ کس قسم کا جشن ہے کہ سروں اور ہاتھوں پہ بھری پٹیاں باندھ کر گاڑیاں بھر بھر کر سڑکوں پر نکل آئے، 3 لوگ ایک ہی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سرکس کی کرتب دکھانے کی کوشش کریں، راہ چلتی لڑکیوں پر جملے کسے جائیں، یا پھر بچوں کے مابین جھنڈیاں اور باجوں کے خریدنے اور بجانے کا مقابلہ کرایا جائے، اور اگلے دن انہی جھنڈوں کو روند کر قوم کا وقار مجروح کیا جائے اور باجے بجا بجا کر بزرگوں کا۔ معاف کیجئے گا علی وقار، ایسا جشن اقوام عالم نے نہ کہیں دیکھا اور نہ کہیں سنا۔ علی وقار، ایسی مثال تو کہیں نہیں ملتی کہ کلمہ حق کی بنیاد پر بنی ایک نظریاتی مملکت کے سپوت ایک قومی یادگار کے روبرو میں یوم آزادی کے موقع پر قوم کی بیٹی کا وقار مجروح کریں۔ ایسا بھی کہیں نہیں دیکھا کہ قوم کے نوجوان عین یوم آزادی پر بے ہنگم سڑکوں اور عوامی جگہوں پر جھتوں کی شکل میں پھریں اور عوام الناس کی آزادی سلب کر دیں۔ اور یہ اعزاز بھی علی وقار صرف ہمیں ہی حاصل ہے کہ یوم آزادی پر ہم ہڈ حرامی معذرت کے ساتھ کام چوری، سستی اور کاہلی کے عظیم الشان مثال قائم کرتے ہوئے گھر میں پلنگ توڑیں اور تعطیل عام منائیں۔ صرف یہی نہیں علی وقار، اگر کبھی تعطیل عام نہ ملنے کا ہلکا سا بھی خدشہ ہو تو حکومت وقت کی وہ حج کہہ ڈالیں کہ حضرت سودا بھی شرما جائیں۔ صدر علی وقار، افسوس کہ یہ طور طریقے ہرگز اقبال کے شاہینوں کی نہیں ہیں۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں اقبال کے شاہین بننا ہے تو یہ گدھ اور کوں کا طرز عمل چھوڑنا ہوگا اور یوم پاکستان پر بھی ایک سنجیدہ، باوقار، جفاکش اور مہذب قوم ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔
جشن اور اظہار تشکر بھانڈوں کی طرح باجوں کی پھوں پھوں اور بھاری موٹر سائیکلوں کے انجنوں کی غوں غوں سے مبرہ ہوگا۔ آپ لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ۔ انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ وسلام۔